ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ایک تعلیم یافتہ لڑکی، ایک نرس، ایک اسکول ٹیچر یا قانون کی ایک طالبہ، ایسی خواتین جنہیں معاشرہ اعتماد، خدمت اور تعلیم کی علامت سمجھتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ انہی خواتین میں سے بعض کے نام بعد میں ایسے واقعات سے جڑ گئے جنہوں نے پورے بلوچستان کو ہلا کر رکھ دیا، سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ہوا؟ کیا یہ سب ان کا ذاتی فیصلہ تھا، یا پھر اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی موجود ہے جس کے بارے میں عام طور پر بہت کم بات کی جاتی ہے؟ آج ہم اسی موضوع کا جائزہ لیں گے، ایک ایسا موضوع جس کا تعلق صرف سیکیورٹی سے نہیں بلکہ خواتین کے حقوق، سوشل میڈیا کے استعمال اور انسانی نفسیات سے بھی ہے۔ BLA جو خود کو ایک مزاحمتی تحریک کے طور پر پیش کرتی ہے، اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور تشہیری مواد میں خواتین کو اکثر بہادر، با اختیار اور اپنی مرضی سے جد و جہد میں شامل ہونے والی شخصیات کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ لیکن کیا تصویر کا دوسرا رخ بھی موجود ہے؟ کچھ روپوش گواہیاں اور بیانات یہی سوال اٹھاتے ہیں۔ ان دعووں کے مطابق BLA کی بھرتی کا ایک اہم ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ الزام یہ ہے کہ جعلی پروفائلز بنائے جاتے ہیں، رابطے قائم کیے جاتے ہیں، اعتماد حاصل کیا جاتا ہے اور پھر بعض صورتوں میں اسی اعتماد کو دباؤ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ دعوے درست ہیں تو معاملہ صرف بھرتی کا نہیں رہتا، یہ نفسیاتی استحصال کا معاملہ بن جاتا ہے، خاص طور پر ایسے معاشرے میں جہاں خاندان اور عزت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو۔ اسی تناظر میں عالمی ادارہ صحت سے وابستہ کارکن عدیلہ بلوچ کا بیان بھی سامنے آیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بعض خواتین کو بلیک میلنگ کے ذریعے اس راستے پر دھکیلا جاتا ہے۔ یہ بیان ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اگر کوئی شخص دباؤ کے تحت فیصلہ کرے تو کیا اسے واقعی آزادانہ انتخاب کہا جا سکتا ہے؟ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف واقعات میں جن خواتین کے نام سامنے آئے ان میں اکثر کسی عسکری پس منظر سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ وہ اساتذہ تھیں، نرسیں تھیں، قانون کی طالبات تھیں اور سماجی شعبے سے وابستہ افراد تھیں، یعنی وہ لوگ جن پر عام طور پر شک نہیں کیا جا سکتا، اور شاید یہی بات انہیں ایک مؤثر ہدف بنا لیتی ہے۔ یہ کوئی نئی حکمت عملی نہیں، دنیا کی مختلف سورشوں اور مسلح تحریکوں میں خواتین کو مختلف وجوہات کی بنیاد پر استعمال کیا گیا ہے۔ سری لنکا کی LTTE، چین تحریکیں اور دیگر مسلح گروہ، متعدد ماہرین کے مطابق خواتین پر نسبتاً کم شک کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بعض اوقات ایک عملی حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بلوچستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ اب یہاں ایک اور اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ 2020 کے بعد بلوچستان میں خواتین کے نام سے جڑے بعض حملوں اور سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ناقدین کا موقف ہے کہ اسی عرصے میں ایک ایسا بیانیہ اور نیٹ ورک تشکیل دیا گیا جس نے نوجوان خواتین تک رسائی حاصل کی۔ اس دعوے کے حق میں مختلف مثالیں پیش کی جاتی ہیں، ایسی خواتین کی مثالیں جن کا ماضی میں کسی عسکری تنظیم سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بعد میں ان کے نام ایسے واقعات سے جڑ گئے جنہوں نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر حملے کے بعد ایک دوسری جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اطلاعات کی جنگ، بیانیے کی جنگ، سوشل میڈیا کی جنگ۔ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ حملوں میں شامل خواتین کو بعدازاں مزاحمت اور آزادی کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی پہلے واقعہ، پھر اس کی تشہیر اور پھر اسی کہانی کے ذریعے نئے افراد تک رسائی۔ اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سیکیورٹی کا مسئلہ ایک نفسیاتی اور معلوماتی جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال اب بھی وہی ہے، کیا یہ خواتین واقعی اپنی آزاد مرضی سے اس راستے پر آئیں، یا پھر وہ ایک ایسے نظام کا شکار بنی جس نے اس کے اعتماد، کمزوریوں اور سماجی دباؤ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بلوچستان، پاکستان اور عالمی برادری کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔